والله 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 والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسول کریم. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس محرم الحرام میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نکاح کروانے کی توفیق عطا کی. محرم میں نکاح کو عام طور پہ لوگ عجیب سمجھتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نکاح صحابہ کرام کے نکاح محرم میں ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر، نماز میں تاخیر نہ کرو. ویسے جلد بازی بہت بری بات ہے، لیکن 3 چیزوں میں جلد بازی اللہ رسول کی چاہت ہے. خاص طور پہ 3 چیز، وہ اس میں سے ایک ہے نماز. جب وقت ہو جائے فوراً نماز پڑھو. اور دوسرا ارشاد فرمایا اسی حدیث میں جنازہ اس کو بھی جلدی کر دو. اور تیسرا جب جوڑ بن جائے کہیں تو اس کے بعد فوراً نکاح کر دو، اس میں تاخیر مت کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یعنی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ارشاد فرما سکتے تھے کہ نکاح بھی جوڑ بن جائے تو فوراً کرو، اس میں تاخیر مت کرو. ہاں اگر محرم کا مہینہ ہو تو اس میں نکاح مت کرنا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. سفر کا مہینہ ہو تو اس میں نکاح مت کرنا، یہ بھی نہیں فرمایا. لیکن محرم سفر کے مہینے میں نکاح کرنے سے بعض لوگ اس کو عجیب سمجھتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کی بالکل کوئی بات نہیں ہے. یہ سب ہماری طرف سے اپنی طرف سے بنائی ہوئی باتیں ہیں. کیوں جی بھائی خالد صاحب؟ جی تو محرم میں شادیاں ہونی چاہیے. اچھا ماشاء اللہ. اور شادی الحمدللہ ہمارے جو نکاح آسان تحریک میں 4 مکاتب بچوں کی شادیاں جلدی کرو، اس پر آپ کچھ ارشاد فرمائیں مختصر. اس وقت ماشاء اللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، اس وقت ہم نکاح کی تقریب میں ہیں، نکاح ہو چکے ہیں ماشاء اللہ. اور ایک عرصہ دراز سے ایک خاتون بیٹھی ہیں اس وقت اس محفل میں، جو بیوہ تھیں اور عرصہ دراز سے بیوگی کا زمانہ گزار رہی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے ہمت کر کے اپنے خاندان سے مقابلہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس سنت کو زندہ کیا. یہ وہ سنت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماشاءاللہ اپنے گھر میں کئی مرتبہ زندہ فرمائی. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی اور مکے کی مالدار ترین خاتون تھی. ان کو بظاہر جو ہے نا یعنی کوئی ضرورت نہیں تھی نکاح کی، ہمارے اس معاشرے کے اعتبار سے کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نکاح کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی خیریں عطا فرمائیں. تو اس میں الحمدللہ ہماری اس تقریب میں، اس بابرکت تقریب میں، نکاح کی تقریب میں، نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے. اس تقریب میں ماشاءاللہ یہ جو دولہا بھائی بیٹھے ہیں یہ بھی ہمارے لیے باعث صد مبارک ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے یعنی بچوں والی بیوہ خاتون سے شادی کی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے. آج کل میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں بچوں کے بغیر خاتون دے، بچوں کے ساتھ نہیں. وہ بھائی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہی لاکھوں نیکیاں تجھے ملتی ہیں. اور بھائی صرف سر پہ ہاتھ پھیرنے پہ لاکھوں نیکیاں ملتی ہیں، جب اس کی کفالت کرے گا، ان پر خرچہ کرے گا، اس کا اہتمام کرے گا، اس پر کتنی اللہ پاک خیر عطا فرمائے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بہت عظیم الشان عمل ہو رہا ہے. جو بیوہ عورت کے لیے تھوڑا بہت کوشش کرتا ہے نا، وہ بھی جہاد کرنے والے کی طرح، جو مستقل بیوہ کو اپنی کفالت ملے اور اس کے ساتھ نکاح کی سنت کو زندہ کرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ زندہ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کماری لڑکیوں سے شادیاں نہیں ہو سکتی، پیش کی تھی مکے والوں نے پیشکش کی، جتنی لڑکیوں سے کوئی شادیاں کروا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کو ترجیح دی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اس تقریب میں بیوہ خاتون کے ساتھ ہمارے ان بھائی نے الحمدللہ ہمت کر کے نکاح کو سنت کو زندہ کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار زندہ فرمائی. اللہ تعالیٰ اس نکاح کو انتہائی بابرکت بنا اور اللہ تعالیٰ بے شمار خیروں کی وجود بیانے کا ذریعہ بنائے. جیسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں جی نکاح میں آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی مبارک اولاد ملی. جنت کی عورتوں کی سردار بیٹی سید نساء الجنہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ملی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی دونوں بیویاں حضور کی بیٹیاں وہ بھی ان سے ملی. حضور کی ساری اولاد ان سے بھی تقریباً. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے سب سے پہلے یعنی وہی کیا قرآن سب سے پہلے جس سعادت مند ہستی کے کان میں پڑی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی سعادت پھر انہوں نے حاصل فرمائی. پھر سب سے پہلے سب کچھ لگا کر اللہ کے خزانوں سے سب سے بڑا انعام پانے والی، دنیا میں اللہ کی طرف سے سلام کا انعام پانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے لیے بہن بیوہ بہن ان قابل صد مبارک ہیں. انہوں نے اس سنت کو زندہ کیا. نفس شیطان ماحول روکتے ہیں، بیواؤں کو شادی سے روکتے ہیں. بہت ساری بیواؤں کی یعنی ہماری ان سے بات چلتی ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنی فیس کم کروانے کے لیے ان سے بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آپ کی شادی کروا سکتے ہیں، آپ بھی شادی کریں. کیا آپ جو ہے نا کب تک بھیک مانگنے والی بات ہے؟ خاندان سے بھیک مانگنے والی بات ہی ہوتی ہے.
تو یہ اچھا یعنی وہ راستہ نہیں ہے. اللہ کرے آپ کو اللہ پاک نے راستہ دیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار دعویٰ اختیار فرمایا تو اس کو اختیار فرمایا. تو الحمدللہ بے شمار بیوہ خواتین نے اس دعوت کو قبول کیا اور الحمدللہ سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہی ہیں, خوشیاں پا رہی ہیں, خوشیاں پا رہی ہیں. بے شمار خواتین اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت سارے بزرگوں کے رشتے موجود ہیں جن کے لیے مزید ہمیں بیوہ خواتین کی ضرورت ہے. تو مزید بیوہ خواتین بھی اس کے لیے میدان میں آئیں اور انشاءاللہ ہمارے جو 4 مکاتب ہمارے بھائی خالد صاحب ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہماری اس تقریب میں موجود ہیں اور یہ بھی ماشاءاللہ کتنی 3 شادیاں ہیں اور چوتھی کے لیے تیار ہیں بخوشی الحمدللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرما, اللہ پاک آسان. تو ایک سنت ہے اللہ پاک اس کو جو اچھا اس میں سب سے پہلے میں نقطہ رکھتا ہوں یہ بچوں کی شادی جلدی کرنے میں آپ 1-2 جملے فرما دیں. بچوں کی شادی جلدی کرنا کتنا ضروری ہے؟ ترغیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور اس وقت معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے بہت مناسب اور بہت ضروری عمل ضروری کہ مناسب ہلکا لگے. ہاں بہت ضروری عمل ضروری. کہ اس وقت فتنے فساد کا ہر طرف چاروں طرف سے بچوں کو گھیرے ہوئے ہیں. فتنے ہی فتنے, گھر سے باہر نکلیں تو فتنوں میں, ان سارے فتنوں سے پریشانیوں سے بچانے کے لیے بہترین عمر ہے کہ بالغ ہوتے نکاح کیا جائے. ایک عام طور پہ ذہن چلتا ہے کہ بچے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, حالانکہ نکاح اللہ جل شانہ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ بچے نکاح کے بعد پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں. بے شک ہم پہلے کھڑے ہونے کا انتظار کرتے ہیں, بچہ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے تو نکاح کریں گے, حالانکہ نکاح ہے ہی اسی لیے کہ اولاد پاؤں پہ کھڑی ہو جائے. سبحان اللہ, بہت خوب, بہت خوبصورت انداز سے آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ نکاح ہے اس لیے کہ اللہ سے مقابلہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شادی کرو, تم نکاح کرو بچوں کا, میں ان کو سیٹ کر دوں گا. ہم کہتے ہیں پہلے ہم سیٹ کریں گے پھر. اچھا جی, اور دوسری بات یہ کہ اس وقت جو بے حیائی, اچھا اس وقت سیلاب آ رہے ہیں اور پورا ملک اس وقت ڈوبا پڑا اور پورا ملک اس وقت یعنی 3 کروڑ کے قریب تو لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے اور ان کا سب کچھ بہہ گیا. اور باقی اس وقت باقی باندھا جو ملک ہے وہ بھی اس وقت متاثر ہو چکا ہے بہت زیادہ, بہت زیادہ. آنے والے وقت میں اس کے مزید اثرات ہیں. لیکن نہیں, اس میں دیکھیں آج مجھے پوسٹیں ملی, اس میں بہت مایوسی کی باتیں تھی کہ بس انسانی المیہ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے افضل العبادت انتظار الفرج, بہترین عبادت کو شادی کا انتظار ہے. یعنی بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے تبلیغ والوں کی سعادت بخشی ہے کہ وہ جو ہے وہ کوئی شادی کے انتظار کے ساتھ امید کے ساتھ لگے ہوئے. اگر بندہ مایوس ہے پھر بیٹھ جائے, پھر خودکشی کرنا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. مایوسی تو اسلام میں ہے ہی نہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ ختم ہو گیا, دعا کی, اللہ کی طرف متوجہ ہو, اللہ نے سب کچھ پہلے سے بڑھ کر عطا فرما دیا. غسل خانے میں نہا رہے, بخاری شریف کی روایت ہے, نہاتے ہوئے سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی. وہ جو ہے نا جلدی جلدی سمیٹنے لگے. تو اللہ نے فرمایا ایوب اتنا ہو, تو ایوب علیہ السلام نے عرض کیا ما غنا بی عن برکت, یا اللہ آپ کی طرف سے جو بھی برکت ملے گا تو اس کو سمیٹیں گے. تو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ قادر ہے. ہمارے جو بھائی متاثر ہوئے ہیں, ہمارا اس وقت دل سے ان کے لیے دعائیں ہیں. پوری دنیا کے مسلمان, صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کے مسلمان اس وقت رو رہے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ فکر مند ہیں, آپ کی فکر میں برابر کے شریک ہیں اور سب کے سب اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا آپ کا تعاون کے لیے ماشاءاللہ کوشش فرما رہے ہیں. ہماری دل سے دعا اللہ پاک آپ کو جلد بحال فرمائے اور آپ کا سب کچھ جو ختم ہو گیا اللہ پاک قادر ہے اپنے سے اس سے پہلے سے بہتر عطا فرمائے. اور ہوتا ہے ایسا. میری ایک دفعہ ایک جگہ آگ لگی, مجھے کسی نے کہا کہ اللہ پاک جو ہے نا آپ کو اس سے بہتر عطا فرمائے. اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے چند دن کے بعد حج کے آخری دن تھے, آخری دن آخری فلائٹوں میں اٹھا کے اللہ نے مجھے میری بیوی کو اٹھا کے حج بتائی. یعنی میں خود حیران تھا, میں کیسے آ گیا. دنیا تو کیا حیران ہوگی, میں خود حیران. آخری دن آخری فلائٹوں میں, یعنی مجھے صبح پتہ چلا آج میں نے جانا اور اللہ نے اٹھا کے پھینک دیا. اور الحمدللہ بہترین مزیدار حج ہوا اور اللہ نے سب کچھ پہلے سے بڑھ کر ایسے لگتا ہے خواب تھا ہو گیا. تو اللہ کرے ہمارے ان بھائیوں کو بھی اللہ پاک سب کچھ عطا فرمائیں گے بشرطے کہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اگر رجوع نہ ہوا تو پھر بڑے خطرے کی بات ہے. اور اس وقت NGOs, غیر ملکی NGOs جو اپنا مدد کے لیے آتی ہیں اور وہ پتہ نہیں کیا کچھ کھلاتی پلاتی ہیں. 2005 کے زلزلے میں ہم گئے وہاں پر, یعنی بعض علاقوں میں الحمدللہ اللہ پاک نے کچھ خدمت کرنے کی توفیق دی. تو وہاں ہم نے, وہاں کے لوگوں نے بتایا, علماء نے بتایا کہ جو ہی زلزلہ آئے سب لوگ اللہ کی طرف آئے, مسجدوں میں آئے, بھر گئی مسجدیں. لیکن وہ لوگ آئے نا بدبخت اوپر سے, دوسرے ملکوں کے لوگ, انہوں نے پتہ نہیں کیا کھلایا, کیا حرام اس میں ملا کے پلایا اور کھلایا. وہ جو ہے ان کے کھانے کے بعد اور اس کے ان کی وہ چیزوں کے بعد وہ ایسے ہو گئے جیسے بالکل انہوں نے ہاتھ پلٹ کے دکھایا مولوی صاحب نے, تو پہلے یوں تھے تو پھر یوں ہو گئے, بالکل پلٹ گئے. وہ بالکل دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسا عجیب و غریب صورت حال ہے بعض لوگوں کی. لیکن بعض الحمدللہ رجوع
میں تھا. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے, میری دعا ہے اللہ پاک ہماری, لیکن اس یہ سیلاب جو خطرناک صورتحال بنی ہے یہ اللہ کا عذاب کی ایک قسم کی شکل ہے, لیکن یہ عذاب کی شکل ختم ہو سکتی ہے اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور عذاب کا سب سے بڑا سبب قرآن میں اللہ نے بتایا, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان والوں میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں, لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں دردناک عذاب ملے گا. اس وقت یہ دردناک عذاب کی شکلیں ہیں, اور یہ چھوٹا عذاب ہے, اللہ نہ کرے اب بھی رجوع نہ ہوا پھر اس سے بڑا عذاب, پھر رجوع نہ ہوا پھر اس سے بڑا عذاب, پھر رجوع نہ ہوا پھر اس سے بڑا عذاب. یہ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم بڑے عذابوں سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب تمہیں ضرور چکھائیں گے تاکہ تم رجوع کرو, لیکن رجوع نہیں ہو رہا عام طور پہ. لیکن الحمدللہ سعادت میں ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ بہت ماشاءاللہ ہمارے اس پنجاب سے لاہور سے دین میں, پردے میں, حیا میں, قرآن بچوں کو حفظ کرانے میں یہاں سے آگے ہیں ماشاءاللہ. ہماری دل سے دعا بھی ہے اور امید بھی ہے انشاءاللہ وہ سب اللہ کی طرف رجوع کریں گے, اور اللہ پاک اس کی برکت سے انشاءاللہ ان کی ساری بگڑیوں کو ایسے بنا دیں گے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں, جیسے خواب تھا ختم ہو گیا. انشاءاللہ اللہ قادر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے پہلے سے بڑھ کر جیسے ایوب علیہ السلام کو اللہ نے سب کچھ عطا فرما دیا, اللہ پاک آپ سب کو بھی عطا فرمائیں گے. لیکن اس میں بے حیائی کو ختم کرنے کا, جو بے حیائی ان موبائل اور جدید آلات کی وجہ سے عام ہوتی جا رہی ہے, اس کو ختم کرنے کا واحد نسخہ یہ ہے کہ نکاح کو آسان کیا. نکاح اگر آسان نہیں ہوں گے, عام نہیں ہوں گے, تو گناہ آسان ہوتے جائیں. نکاح کو اتنا سستا کریں, آسان کریں, عام کریں تو گناہ مشکل مہنگے ہو جائیں, ختم ہو جائیں. اس کے لیے ہمارا 4 نکاتی فارمولہ, سب سے پہلا بچوں کی شادیاں جلدی کریں, نمبر 2 رسم و رواج سے پاک کریں, نمبر 3 عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہیں, کوئی مرد کوئی عورت بے نکاح بالکل نہ رہے, عمر کے ہر حصے میں شادی کے ساتھ رہیں. اور چوتھا ہمارا نقطہ یہ ہے کہ شادی ایک نہیں, ایک سے زائد کی جائیں, کیونکہ عورتیں بہت زیادہ ہیں, کروڑوں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں. سارے مرد بھی نکاح کر لیں تو بھی کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی. وہ کدھر جائیں گی؟ یا وہ حرام راستوں پہ جائیں گی, اللہ نہ کرے, سیدھا جہنم کا راستہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ کر آئے جہنم کی آگ میں, جہنم کی آگ کے تنوروں میں جلتے ہوئے دیکھ کر آئے ہیں ان بدبخت مرد عورتوں کو جو دنیا میں زنا کرتے, منہ کالا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو یہ یا تو ایک راستہ یہ ہے, جو کروڑوں عورتیں سارے مرد نکاح کر لیں, کوئی شیخ رشید کا بچہ نہ بنے, تو بھی جو کروڑوں عورتیں بچ جائیں گی, یا حرام راستے جہنم کے راستے پہ چلیں گی, یا پھر دوسری تیسری چوتھی بیوی بنے گی, یا پھر تیسرا راستہ یہ ہے کہ وہ گھروں میں گھٹ گھٹ کے مریں گی, یا پھر چوتھا راستہ یہ ہے کہ مرد جو کہ کم ہیں عورتیں زیادہ ہیں, ان مردوں کے 4 5 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا ایک عورت لے لیں, جو ممکن نہیں. تو یہ 4 5 راستے ہیں, یہ 4 راستے ہیں, 5واں کوئی راستہ ہے. کیونکہ اس پر آپ 2 4 آپ ماشاءاللہ تجربہ کار ہیں, زیادہ شادیوں کے حوالے سے کچھ بات کریں, باقی ساری باتیں کچھ نہ کچھ ہو رہی ہیں, لیکن ہمارے اس معاشرے میں زیادہ شادیاں, اس میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہے. اس پر 2 4 جملے خوبصورت سے بات. اس وقت دنیا میں عام طور پر دیکھا جائے تو ہر مرد جو ہے وہ معاش کی فکر میں ہے, روزی کی فکر میں. جو جس شعبے میں بھی محنت کر رہا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ مجھے کچھ روپے ملیں, اس سے میں چیزیں خریدوں جس سے میری ضرورتیں پوری. اور ان کا سب سے آسان طریقہ ضرورتیں پوری کرنے کا وسعت کا نکاح ہے. کثرت نکاح, وسعت ہی وسعت. اللہ آسان الفاظ. تو جس کو جتنی وسعت چاہیے وہ نکاح کی اتنی کثرت کرتا ہے. اللہ. تو ہر نکاح کے بعد کثرت ہے, یہ سنی باتیں نہیں, اپنی زندگی کا مشاہدہ ہے, خود گزرے ہوئے ان حالات میں سے. ہر نکاح کے بعد اللہ نے احسان کیا. ایک زمانہ وہ تھا جب ایک بھی نکاح نہیں تھا تو یوں لگتا تھا کہ اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے, آنے والے کے خرچے کیسے پورے ہوں گے. حالانکہ ایک اچھا معاش, ایک اچھا کاروبار, یعنی کہ اچھا نظام تھا, لیکن اس کے باوجود مہینے کے آخر میں تنگی ہوتی تھی. اچھا. اور ابھی الحمدللہ جب پہلا نکاح کیا اس کے بعد وسعت جو آج تک سمجھ میں نہیں آ رہی, اللہ کا غائبی نظام ہے. اور پھر جب دوسرا کیا تو اس وقت بھی بہت زیادہ طبیعت میں ایک جھنجھوڑ تھا, جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, وسوسے ہوتے ہیں. لیکن الحمدللہ جب وہ کر لیا تو پھر اس سے بھی سارے انتظام اللہ نے کر دیا, اور پھر اپنے لیے وسعت اس سے زیادہ ہو گئی. تیسرے نکاح میں بہت زیادہ کثرت ہو گئی, رزق کے اعتبار سے بھی, آسانی کے اعتبار سے, ذہنی آسانی, دل کا سکون, ذہنی سکون, یہ اللہ جل شانہ ساری چیزیں عطا فرماتے ہیں. مرد کو اللہ نے بنایا, اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اللہ سے بہتر کون جانتا؟ کوئی بھی بھائی یہ بھی چھوٹی بات ہے, اللہ جانتا ہی نہیں, صرف اللہ نے خود رکھی ہے. جانتے تو ہم دریافتیں کرتے کر رہے ہیں, اللہ نے خود رکھی ہے.
اور دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا نا غسل جو کر یہ بھی ہر نکاح کے بعد برکت، اللہ کی قسم بے شمار واقعات ہیں میرے سامنے جن کے ہم نے نکاح کروائے، جو ہمارے پاس دوسری تیسری چوتھی شادی کے لیے آئے اور انہوں نے خود اپنا بتایا کہ آپ کے پاس ہم آئے، ابھی شادی ہوئی نہیں، ابھی ہم چلے ہیں، اللہ نے ابھی برکتیں دکھائیں۔ ایک نے کہا کہ بلال گنج کا ایک بڑا تاجر، اس نے کہا میرے گودام میں ڈیڈ آئٹم پڑی تھی وہ چلنے لگے۔ ایک نے کہا کہ اس کا لندن میں کاروبار تھا، اس نے کہا میرا ایک پارٹی بالکل گم ہو چکی تھی اور اس نے بہت بڑی اماؤنٹ لینی تھی، وہ گم تھی، وہ ہے کہ میرے پیسے ڈوب چکے تھے، اللہ نے ڈوبے ہوئے پیسے زندہ کر دیے الحمدللہ، اور بے شمار واقعات۔ انبیاء علیہ السلام سارے کثرت نکاح والے، سارے کے سارے صحابہ کرام کثرت نکاح والے۔ جی جی دل لیا جائے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ہاں جی کثرت نکاح والے مولانا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ صدیقین شہداء اور صالحین تمام کے تمام زیادہ شادیوں والے تھے جی، اور جو آگے یہود اور بے بہبود اور نصارہ وہ ہیں شادیوں کے بغیر اپنے منہ کالے کرنے والے۔ تو ہم تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان کے گندے راستے سے بچا، ہمیں حلال راستہ غافر عطا فرما، حلال اتنا غافر عطا فرما حرام کا خیال ہی نہ ہے ہمیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ہمارے اس یہ جو نیا جوڑا بنا ہے اس کو انتہائی بابرکت بنائے۔ خالی صاحب آپ دعا ہم آمین۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا اللہ اس جوڑے کو انتہائی بابرکت فرما، یا اللہ ان کو خوشیاں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سنت کو زندہ کر، یا اللہ وہ سنت جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں، جس کو لوگ گناہ سمجھتے ہیں، یا اللہ اس سنت کو ہمارے بھائی یا اللہ بڑی اہتمام سے اس سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یا اللہ اس کو انتہائی بابرکت بنا دے، یا اللہ اس جوڑے کو ایسی محبتیں عطا فرما جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور محبہ میں تھی، جیسے رسول اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اماں حجرہ میں تھی، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا میں تھی، اور جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں تھی، اور جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا میں تھی، اور یا اللہ جیسے مقدس ہستیوں نے آپس میں محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ دین کے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، یا اللہ ان کو بھی یا اللہ آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہوئے ایک دوسرے کا دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتے ہوئے یا اللہ دین کی خدمت کے لیے بڑے پیمانے پر قبول کرو، ان کی نسلوں کو یا اللہ خیر برکت عطا فرما، اور یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا پھر مانگی عطا فرما، اس سنت کو عام کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين۔